علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، سورہ بقرہ الف لام میم کا پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کافروں کو میں سامان دوں گا تھوڑا، پھر اس کو بے بس کر دوں گا جہنم کی طرف، اور برا ہے لوٹ کے جانے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد گھر کی، کون سا گھر کی؟ بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا۔ وہاں پر ایک ٹیلا سا تھا، پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اس کو۔ تو جب یہ بنا رہے تھے بیت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کا گھر جیسے بنائیں، وہیں بنایا تھا۔ تو جب کام کر رہے تھے وہیں پر، تو وہاں ان کو اس کی بنیادیں مل گئی تھیں، تو اسی پہ انہوں نے اس کو کنٹینیوس کر دیا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ربنا وجعلنا، اور بنا اس کا، اے ہمارے رب، اور بنا فرما برداروں میں سے اپنی، یعنی ہم کو کیا بنائے گا؟ دیکھیں، اے ہمارے رب تو بنا ہم کو، مانے ہم کو فرما برداروں میں سے اپنی، اور ہماری اولادوں میں سے بھی۔ کیا بنایا؟ ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت فرما بردار اپنی، یعنی مسلمان اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے تھے، جیسے آگے جو آئے نا، وہ آ رہی نا، اور دکھا، نون مانے ہم کو، یعنی دکھا ہم کو، مناسک سکھانا، حج کے طریقے ہوتے نا، تو ان کو مناسک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دکھا یعنی سکھا، مناسک ہم کو، حج کے طریقے ہم کو، اور رجوع فرما ہم پر، بے شک تو بہت بڑا رجوع فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی دعا مانگی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، وہ بس بھیج یعنی، ٹھیک ہے، فیم ان میں رسول، انہی میں سے تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور وہ تعلیم دے ان کو، یہ سکھائے ان کو کتاب اور حکمت۔ تو یہ دعا کی تھی نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کی برکت سے آئے تھے، اور وہ پاک رکھے ان کو، تزکیہ کرے یعنی پاک رکھے ان کو، یعنی کہ ہر طرح کی دینی، مطلب جو ظاہری اور باطنی ہوتی ہے نا، اس طرح کی پاکیاں ہیں۔ بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا، زبردست حکمت والا، اور کون اعراض کرے گا مذہب کی، ابراہیم علیہ السلام، سوائے اس کے جو بے وقوف ہوگا اپنی جان سے، یعنی جو بے وقوف ہوگا وہی اعراض کرے گا۔ دین حنیف پہ تھے نا وہ پہلے، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں، کیا چن لیا تھا ہم نے؟ نبوت دی تھی، اور بے شک اس کو وہ آخرت میں کیا ہوں گے؟ البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی وہ نیک میں سے ہوں گے، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کو نبوت دی تھی۔ انہوں نے بہت ساری، آپ نے پیچھے سنا کہ بہت ساری قربانیاں دی تھیں، بہت طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ ان کو خلیل اللہ کا لقب بھی ملا، نبوت بھی ملی، اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تشریف لائے، جو آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ ان کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس قول، جب فرمایا اس کے رب نے، فرما بردار ہو جاؤ نا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا۔ عالمین، علم تو ایک ہے نا، بہت سارے علم کہاں سے آ گئے؟ عالمین کی جمع کیوں ہوتی ہے؟ ہر چیز کا علم ہے، جیسے انسانوں کا، جنات کو، پرندوں کا، سمندری مخلوق کا، اس طرح سے نا عالمین کی جمع ہوتی ہے، پالنے والا، ٹھیک ہے۔
فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میں فرمانبردار ہوا رب العالمین کا، اور وصیت فرمائی اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یعنی وہی چیز انہوں نے اپنے اولاد کو بھی سکھائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سکھائی اپنی اولاد کو۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین، پس مت لام مانے مت، ٹھیک ہے، پس مت تم تا مانے تم مرنا، پس مت تم مرنا مگر ہو تم فرما برداری کرنے والے مسلمان، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ مسلمان ہی رہنا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ کیا یا تھے تم موجود، گواہ موجود، جب آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، جب فرمایا تھا اپنے بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کس کی تم عبادت کرو گے، کس کی تامنے تم عبادت کرو گے، یا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ کہا انہوں نے ہم عبادت کریں گے، ہم عبادت کریں گے کس کی؟ آپ کے معبود کی، اور اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی۔ جیسے ایک ہے نا، اللہ تو ایک ہے نا، اور ہم اسی کی فرمانبرداری کرنے والے۔ یہ دل کا یہ امت جماعت تحقیق گزر گئی لہا اس کے لیے جو کمایا انہوں نے، اور تمہارے لیے جو کمایا تم نے، یعنی جیسے اعمال بیچیں گے تو وہی آگے ملے گی نا، جو انہوں نے کمایا وہ انہیں ملے گا، جو آپ نے کمایا آپ کو ملے گا۔ وہ والا تسلون، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں جو تھے وہ کرتے، وہ جو کرتے تھے تو آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا۔ وقالوا کونوا ہدی، کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بلکہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا حنیفا، اور نہیں تھے وہ مشرکین سے۔ صحیح ہے، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور اس چیز پر جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی جو اولادیں تھیں اولادوں پر ہم ایمان لے کر آئے، اور اس چیز پر ایمان لے کر آئے جو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ معجزات تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہاتھ جیب میں ڈالتے تھے، چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور پھر وہ لاٹھی جو ماری تھی وزدہ بن گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، باذن اللہ، یہ سب باذن اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ صحیح ہے، تو ایمان لاتے ہیں جو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیے گئے نبی ان کے رب کی طرف سے۔ نہیں ہم تفریق بیان کرتے، فرق بیان کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں، چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔